ہستی دے ذکر واسطے آیا ہے، وہ عام ہستی نہیں بلکہ مولا علی دی اولاد ہے، اور آپ حسنی اور حسینی ہیں۔ آپ کا حسب و نسب جو ہے وہ حسنی اور حسینی ہے۔ حضور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دا جو اسی ذکر کرتے ہیں، قرآن کہہ رہے ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا۔ حضور دادا صاحب نے اپنے مولا کا ذکر کیتا، اج سارا زمانہ دادا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی اس بیٹے نے بہت خوبصورت حضور دادا صاحب کی نعت اور منقبت پڑھی، اور پھر حدیث رسول بھی ہے کہ اے بندے تو میرا ذکر فرش تے کر میں تیرا ذکر عرش تے کراں گا، اور تو میرا ذکر انساناں دے مجمع وچ کر اور میں تیرا ذکر فرشتیاں دے مجمع وچ کراں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آسمان علیہ داتا حضور۔ اور فرمایا کہ بندے پکارنا تیرا کام ہوئے گا اور گناہوں تو نکھارنا میرا کام ہوگا۔ اور ایک حدیث رسول ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا کہ جتنے میرے ولیاں دا ذکر ہوئے گا، میرے پیاریاں دا ذکر ہوئے گا، میرے صالحین دا ذکر ہوئے گا، اس جگہ تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہوئے گا، اور یقیناً اس محفل تے بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھ کے سبحان اللہ کہے، اللہ کریم اس دے نام دا ایک درخت جنت دے اندر لگا دیتا ہے، اور عربی گھوڑا 500 سال تک اس درخت دے نیچے دوڑے پھر بھی وہ دا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ دی اتنی قیمت ہے۔ اور ایک حدیث رسول ہے کہ جدو مجلس ختم ہوئے، محفل ختم ہوئے، فرشتے بارگاہ الہیہ دے اندر جاندے نے اور مولا پوچھتے ہیں تو بھی کتوں آئے ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے ہر چیز۔ فرشتے کہندے نے کہ بھائی صفدر صاحب دے ادارے فیکٹری دے اندر حضور کا ذکر ہو رہا سی، داتا صاحب کا عرس ہو رہا سی، نبی پاک کا میلاد ہو رہا سی۔ مولا پوچھتا ہے کی کہہ رہے سن؟ فرشتے کہندے نے کہ یا اللہ وہ کہہ رہے سن سبحان اللہ، مل کے آکو سارے سبحان اللہ، وہ سارے کہہ رہے سن سبحان اللہ۔ مولا کہندہ ہے فرشتو سبحان اللہ دا مطلب ہے کہ ربا تو پاک ہے۔ رب کہندہ ہے کہ جے او بندے فیکٹری وچ بہن والے، کارخانے وچ بہن والے مینو پاک کہہ رہے نے تو میں انہاں سارے نو پاک کر چھڑیا، میں انہاں سارے نو پاک کر چھڑیا۔ یہ محفلہ اتنی عظیم محفلہ نے، انہاں محفلہ دی ریسہ نہیں ہو سکتی۔ اور میں جدو اندر داخل ہویا مینو حضور داتا صاحب بڑے یاد آ رہے سن، بلکہ صفدر بھائی دی اکھاں وچ آنسو آ کے میں دیکھ کے، اور میں اس وجہ تو رو رہے سی کہ دادا صاحب ساڈے جیسے نکمے نکارے یہ آپ دی مہربانی نہیں اپنے سائے دے نیچے رکھے ہیں جی، اپنے شہر وچ رکھے ہیں، اور اس شہر وچ ہی رہ سکتا ہے کہ جدے تے حضور داتا صاحب دی نگاہ ہو۔ اور یہ بھی میں تجربہ کیتا ہے، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر وہ شخص جا سکتا ہے جنہوں داتا صاحب آن دی اجازت عطا فرما، جدے تے نظر کرم فرمان۔ دیکھ لو خواجہ اجمیر دے قبلے تو ٹر کے آیا اور 40 دن حضور دے قدمہ وچ رہا، سرکار نے ایسا رنگیا اور ایسا رنگ چڑھایا، ایسا عشق کی دولت عطا فرمائی
کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. پڑھو سارے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نعت سارا پیر کامل کاملارا رہنما. کہنے لگی کہ حضور میں تے ایک ناقص, پر ضروری تواڈے تے توجہ پئی ہے نا تواڈی میرے تے مینوں تے تسی کامل بنا چھڈیا, اور کامل بھی ایسا بنایا خواجہ اجمیر دی نگاہ دیکھ لو, جس غیر مسلم ول آپ دی نگاہ پیندی سی او دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہوندا سی. خواجہ صاحب جب اجمیر شریف گئے, آپ نے بے تحاشا مسلمان لوگ کیتے. تاریخ نے لکھیا کہ 95 لاکھ ہندو جو سن وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے سن. خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ دی زندہ کرامت کہ 95 لاکھ ہندو نبی کریم علیہ السلام دے غلام بن گئے سن. اور جدو راجہ نے دیکھیا کہ فقیر درویش جیدے تے نگاہ پاندہ ہے انہوں اپنا بنا لیندے, خواجہ صاحب نے کہا کہ جاؤ ادھر علاج کرو. ایک خلیفے نے کہا کہ وزیر نے کہا حضور یہ عربی لوگ نے, عربی عورتوں نے بڑے شائق ہوندے نے, تے میرے تاریخ نوجوان بیٹی ہے, نوجوان لڑکی ہے, میں اپنی لڑکی نو سجا بنا کے بھیجنا, یہ جدو میری لڑکی دا حسن دیکھے گا مائل ہو جائے گا, دنیا کے اندر خوار ہو جائے گا. لڑکی خواجہ صاحب دے دربار دے اندر جدو گئی فقیرانہ چکی دے اندر, تو خواجہ صاحب نے نگاہ نہ اٹھائی, لڑکی کول بہ گئی. خواجہ صاحب نے نفلہ دی نیت بن دیتی. رات گزر گئی, اس رات دے اندر 2 نفلہ دے اندر خواجہ صاحب نے پورا قرآن پڑھ کے سنا دیتا, پورا قرآن پڑھ کے سنا دیتا. لڑکی مایوس ہو کے واپس آ گئی. دوسرے دن گئی, تیسرے دن گئی, تیسرے دن کہنے لگی کہ خواجہ مینوں 3 دن ہو گئے نے آندے ہاں تے میرے وقت تک ہی نہیں, میں تے دنیا دی حسین لڑکی ہاں, بڑی خوبصورت ہاں, دنیا میری مثالاں پیش کر دیے. کہنے لگی کہ خواجہ ایک باری تک کو تو صحیح نے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جے ایک باری میں تکیا تے پھر تو نہیں رہے گی, وہ نہیں رہے گی, اس کا ضرور دیکھو تے صحیح. لڑکی کہنے لگی دیکھو دیکھو حسن میرا, دیکھو دیکھو حسن میرا, جوان جوانی وچ جھک دے نہیں. کہنے لگی خواجہ صاحب دیکھو دیکھو حسن میرا, جوان جوانی وچ جھک دے نہیں. خواجہ صاحب نے کی فرمایا؟ آپ فرما دیں جنہ ویکھیا ہوے نبی سرور اور کسے نو تک دے نہیں. مل کے آپ کو سبحان اللہ. لڑکی کہنے لگی دیکھو دیکھو حسن میرا, جوان جوانی وچ جھک دے نہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا جنہ ویکھیا ہوے نبی سرور اور کسے نو تک دے نہیں. پھر کہنے لگی ویکھو ویکھو حسن میرا, کیوں کسی موت کو ڈر دے نہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا اسی ہاں بردہ زندہ نبی دے, کوئی مار بھی دے اسی مر دے نہیں.
بس حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو توجہ فرمائی نے انج نگاہ اٹھائی، نگاہ جدو بچی دے چہرے تے پئی او دی زبان وچوں نبی دا کلمہ جاری ہو گیا، حضور دا کلمہ جاری ہو گیا۔ آپ سرکار نے بیٹی دے سر دے اتے دوپٹہ دے چھڑیا، اور جدو بیٹی دے سر تے دوپٹہ دیتا بیٹی سمجھ گئی یہ عام ہستی نہیں بلکہ دی رگا دے اندر خون مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے اور محبت مصطفیٰ ہے۔ اس نوجوان بیٹی نے خواجہ صاحب مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بیٹا کسے درویش کو جانے تے کسے درویش نو ازمانا نہیں ہوئے گا، جے فیض حاصل کرنا ہوئے تے انہیں قدمہ بھی بیٹھ جانا، انہیں قدمہ بھی بیٹھ جانا۔ اور یاد رکھنا جدو بھی کسی اللہ والے کو جاؤ بعد طریقے نہ بیٹھو، وہ دی زیارت کرو، وہ دیاں گلاں سنو، محبت والی پیار والی گلاں سنو، اور بغیر اجازت تو کسی اللہ والے دی مجلس کے اندر نہ بیٹھیا کرو، جدو بھی گل کرو اجازت لے کے گل کرو۔ علماء نے لکھے ہے کسی عالم دی مجلس کے اندر بیٹھو تے زبان سنبھال کر بیٹھو، کسی ولی دی مجلس کے اندر بیٹھو تے دل سنبھال کر بیٹھو۔ اللہ والیاں دے بارے حضرت بابا فرید کہندے نے کہ اٹھ فریدہ ستیا پیا تے میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جائے تے تو بھی بخشیا جا۔ اٹھ فریدہ ستیا پیا تے چاڑو دے مسیح، اور تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈالے نال فرید۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے جدو اتنے ڈیرا لگایا، ہندوؤں دی برات دا گزر ہویا، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے کول آئے تے کہنے لگے کہ حضور اسی راستہ بھول گیا، اسی فلاں جگہ جانا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرمان لگے کہ اے دسو تو انو توڑ پچا دیا یا راہ دس دیا؟ داتا صاحب فرمان لگے کہ توڑ پچا دیا یا راہ ہی دس دیا؟ وہ بیلی کھڑے ہو کے کہنے لگا حضور دے توڑ پچا دو گے تو اس تو وٹی کے بھی سعادت ہو سکتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ ہندوؤں دے لوگ سن کافی ساری تعداد دے اندر آپ دے کھپے سجے کھڑے سن، آپ نے اس طرح مدینہ پاک وال توجہ فرمائی اور زور نال کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت داتا صاحب نے جب 3 مرتبہ پکاریا نے اللہ نے سارے پردے چک دیتے، سارے انو روزہ رسول نظر آ گیا، حضور کا روزہ نظر آ گیا۔ میرے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس میں اللہ بھی گہنا بھارہ نال شفاعت او سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد حد گرد نبی تے جس دائے دے پسارا میں قربان اتنا تو پاؤ تے جنم نے آئے نبی سہارا۔ حضور داتا صاحب دی جدو نکاح ہوئی وہ سارے نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا اور حضور دے غلام بن گئے۔ یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندہ کرا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہوئے۔ آپ نے جدو وصال ہویا لوگوں نے آپ کو غسل دیتا، کفن پہنایا اور جنازہ لے کے جا رہے سن۔ جدو قبر دے اندر اتارن دا وقت آیا آپ کے خلیفہ سن حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وہ کہنے لگے کہ میں قبر دے اندر اتر کر اپنے مرشد کو اتاراں گا۔ جدو امیر خسرو
خواجہ نظام الدین اولیاء دی قبر کے اندر اترے اور اترن تو بعد کوشش کی تھی کہ میں اپنے مرشدہ لحد جسم نیچے اتارا. امیر خسرو بے ہوش ہو کے فش کھا کے قبر کے اندر ڈگ گئے. اور جب لوگوں نے آپ کو ہوش دلایا اور آپ کو ہوش آئی تو آپ کو پوچھے کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ سو کہنے لگا کہ میرے تو پہلے قبر کے اندر میں دیکھا مصطفیٰ تشریف لائے ہوئے، حضور تشریف لائے ہوئے سن. اللہ دی قسم ساڈے تے نبی بھی ہوئے لجپال اور ایسا واش کے رسول سی جدے جان تو پہلے جدی قبر کے اندر مدینے دے تاجدار آئے ہوئے سن. اور کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے کون دے. پڑھو سارے حضور دی نعتیں پڑھو سارے. کون دیتا ہے تیرے کو. پڑھو حضور دے غلام اور بڑے پیارے لوگ ہو، بڑی محبت والے لوگ ہو، لیکن حضور دی نعت ہی ایسی کہ ہر بندہ پڑھ سکتا. پڑھو سارے. سب سے اولا سب سے اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دی عقیدہ سنت. آپ کہنے نے آپ نے وصیت فرمائی کہ لوگوں جدو میرا آخری وقت آئے تو میری قبر اتنی گہری بنانا کہ میں اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو سکا. لوگوں نے کہا کہ حضور اتنی گہری قبر کیوں؟ آپ نے کہا کہ ہر مومن دی قبر دے اندر مدینے والے تشریف لاتے ہیں. جدو حضور میری قبر بھی چاند گئے میں کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کرا گا اور پڑھا گا کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے کون دیتا ہے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا. ایک دن حضور دی بارگاہ دے اندر ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی، حضور دے خلیفہ اول، خلفاء راشدین دے تاجدار. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ دس کہ زندگی دے اندر کوئی دعاواں بھی منگیاں نے یا کوئی خواہش بھی ہے یا کوئی آرزو بھی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے کیا تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ حضور میں تے زندگی بھی تین دعاواں منگیاں. سرکار دو عالم نے فرمایا کیڑیاں کیڑیاں منگیاں نے؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ پہلی دعا اے وے کہ اکھ صدیق دی ہوے چہرہ مصطفیٰ دا ہو. مل گیا تو سبحان اللہ. اکھ صدیق دی ہوے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے. اور دوسری دعا اے یا رسول اللہ کے مال میرا ہوئے تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہو. اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ بیٹی میری ہوئے اہلیہ مصطفیٰ بھی ہوئے. بیٹی میری ہوئے زوجہ مصطفیٰ بھی ہوئے. اللہ نے ابو بکر صدیق دیا تینوں دعاؤں قبول فرمایا. اور پھر کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لوگوں سنو، ادنا تو لے کے عالم تک، عالم ہوئے، محدث ہوئے، فقیر ہوئے، دنیا دار ہوئے، تاجدار ہوئے، کوئی بھی ہوئے، ہر ایک دی خواہش ہے کہ مولا میں نو جنت مل جائے اور جنت کی خواہش ہے کہ مولا میں نو تیرا صدیق مل جائے، ابو بکر صدیق مل جائے رضی اللہ تعالیٰ. کائنات دی ماں ابو بکر صدیق دی بیٹی جناب حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر
سلام اللہ علیہا ایک گل میں کرن لگیا یہ عقیدہ رکھیا کرو میرا نبی زندہ ہے اور کائنات کے ذرے ذرے نو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے تے محبت نہ درود پڑھتا ہے میں انہا درود خود سننا، میں انہا درود خود سننا، اور جیڑا بندہ میرے تے سلام پڑھتا ہے میں انہا سلام کا جواب دیتا۔ کائنات کی ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر مدینہ پاک کے اندر حدیث پاک کے مشکاہ شریف ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے نے حضور آئے، سرکار لیٹ گئے، اپنا سر مبارک کائنات دی ماں دے پٹاں تے رکھ دیتا۔ حضور نے کوشش کی تھی کہ میں آرام کر، ادھی رات کا وقت سی، ادھی رات کا وقت سی، چودھویں دا چند پورے جوبن تے آ گیا۔ کائنات دی ماں نے ایک سوال کر دیتا، یا رسول اللہ کہ میرا ایک سوال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آشیا گل کرو کی سوال ہے؟ عرض کی تھی کہ آقا میرا سوال ہے کہ یہ دسو کہ آسمان دے ستارے دے برابر کسے غلام دیا نیکیاں ہون گیا کہ جنہیں آسمان دے ستارے نے کہ اینیاں نیکیاں کسے غلام کسے امتی دیا ہون گیا؟ حضور کو جب پوچھا نہیں کہ کائنات دی ماں دا عقیدہ سی، حضور آسمان دے ستاریاں دی تعداد بھی جانتے نے، امت دے اعمال بھی جانتے ہیں۔ حضور نو علم سی، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ہاں نام عمر، کہ ہاں اتنیاں نیکیاں میرے عمر دیا نے۔ کائنات دی ماں خاموش ہوگی، خیال سی کہ ممکن ہے کہ اتنیاں نیکیاں میرے باپ ابو بکر صدیق دیا ہو گیا، اور ابو بکر صدیق کے بارے فاروق اعظم کا عقیدہ سنو۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال بڑھ جاؤں، کیونکہ سینہ مصطفیٰ کے سینے نہ لگے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نام عمر، ہاں اتنی نیکیاں میرے عمر دیا نے۔ کائنات دی ماں نے کیا؟ حضور دسو کہ میرے ابے دیا نیکیاں کدھر جان گئی؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمان لگے کہ عمر دیا نیکیاں ساریاں ایک پاسے، تیرے ابے دی غار والی نیکی ایک پاسے۔ اور غار دے بارے صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا جا ذکر ہو جائے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ہجرت دا موقع ہے، اللہ دے نبی نے جب مکہ تو ہجرت فرمائی، آپ نے مولا علی نے بلایا، فرمایا کہ مولا علی آج اس بستر تے آرام کرنا۔ کفار کیا مانتا نے تے کفار ہے نہ کہنا کہ نبی پاک نے امانتاں دے اندر خیانت کی ہے، اے امانتاں انہوں نے واپس کرنیاں نے۔ صبح جب اٹھے گا یہ امانتاں واپس دینیاں نے اور واپس مدینہ شریف آ جائے۔ حضرت مولا علی کہندے نے کہ اللہ دی قسم مینوں یقین ہو گیا کہ آج رات علی تینوں موت نہیں آ گئی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا آج رات تینوں علی موت نہیں آئے گی۔ اور وہی وقت ہویا، ادھی رات کا ویلا ہویا، حضور چلے گئے سن، مولا علی لیٹ گئے سن اور سبز چادر کے اندر۔ ادھی رات میں کفار نے دیواراں پلانگیاں، اندر آ گئے۔ علی نے کہا کون ہو؟ اس کے حضور فلاں فلاں سی۔ وہ کہنے لگے علی دسو کہ محمد رسول اللہ کس پاسے نے؟ مولا علی کی گل سنو۔ وہ کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کیڑی جگہ نے؟ انہیں کہا چلے ہو اور ساری رات پہرا کسی دن دے رہے تو کچھ دے علی کرو، کیونکہ ساری رات محاصرہ کر کے جو کھڑے رہے سن، ساری رات پہرا دن دے رہے۔ آج محمد بن عبداللہ جائے نا
جدو مولا علی کو پوچھیا نے کہ محمد بن عبداللہ کیڑی جگہ نے، تو مولا علی مسکرا کے کہنے لگے بڑے چلے ہو، ساری رات پہرا آپ دین دے رہے ہوتے، کچھ دے علی کرو۔ واپس چلے گئے، اللہ دے نبی گارے سور میں کو چلے گئے، نال ابو بکر نال سرکار نے 3 میل دی بلندی ہے، حضور جدو چڑھن لگے سرکار دے پیرا دے اندر زخم آ رہے سن، نوکیلی پتھر سن۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ حضور میری خواہش ہے کہ میں آج تمہاری سواری بننا چاہتا ہوں، کیونکہ حق دا عقیدہ سی کہ جیدے جسم نال نبی دا جسم لگ گیا اور بخشیا گیا۔ حضور میری خواہش ہے کہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور میں سفر طے کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے کندھے پہ سوار ہو اور ابو بکر صدیق لے کے ٹرے۔ حضور نے ایک قدم جڑا سی دائیں طرف لٹکایا، ایک قدم حضور نے بائیں طرف لٹکایا، اور جب وہ دونوں قدم لٹکائے سرکار نے اپنے نبوت والے ہاتھ ابو بکر صدیق دے سر مبارک پہ رکھے اور کائنات نو دسیا کہ لوگو ابو بکر اکیلا نہیں، ابو بکر دے نال محمد مصطفیٰ بھی۔ ابو بکر صدیق نے جدو سفر طے فرمایا 3 میل دی بلندی تے چڑھے، کہنے لگے اس تو پہلے ابو بکر صدیق دی محبت دیکھو، آپ سرکار دے قدم نو این چومرے سے، دائیں قدم نو این چومیا، پھر سرکار نے بائیں قدم چومیا۔ حضور مسکرائے، کہنے لگے کہ یا ابو بکر ایک ہی کر رہے ہیں۔ عرض کی تھی آقا میں تو معراج کر رہے ہیں، حضور میں معراج کر رہے ہیں، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری معراج میری معراج تھی کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اور تیری معراج تھی کہ تو لوہے قلم تک پہنچا۔ کہ میری معراج ایسی کہ حضور میں تہاڈے قدم تک پہنچیا، اور تہاڈی معراج ایسی کہ تسی لوہے قلم تک پہنچے۔ اور ایک شاعر اور بھی کہندے کہ ابو بکر کہندے نے کہ چیزاں تے میں بڑیاں چمیاں تے بڑیاں چکیاں تے بڑیاں کھادیاں، پر ایہو جا سکون نہیں ملیا جہو جا سکون مصطفیٰ دے قدم چمڑ دی وجہ تو ملیا۔ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، اور مزاج محمد